رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ دہلی. سبحان اللہ. جمعے کا دن ہے, نماز کے لیے بیٹھے ہیں, اچانک ایک طوائف آئی, مسجد میں داخل ہو گئی. ایک روایت میں ہے کہ بادشاہ التمش کا دربار لگا تھا. بختیار کاکی بھی بادشاہ کے پہلو میں تشریف فرما ہے, التمش بھی بیٹھے ہیں. ایک فاحشائی نوجوان لڑکی, اس نے بادشاہ سے کہا مجھے انصاف چاہیے. کیسا انصاف؟ کون سا انصاف؟ تاکہ میرے پیٹ میں جس کا حمل ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, اس سے میرا نکاح کروا دیں. جن کا عمل میرے شکم میں پڑ رہا ہے وہ مجھے چھوڑ کے دائیں بائیں ہو گئے, آپ ان سے میرا نکاح کروائیے. اس بچے کا باپ وہی ہے. بادشاہ نے پوچھا کون ہے وہ بچہ جس نے تجھے حاملہ کیا اور تیرے پیٹ میں جس کا حمل ہے؟ اس نے کہا بتانے کی ہمت نہیں, اجازت ہو تو بتاؤں. بتانے میں سنکوچ ہے. بادشاہ کہتا بتاؤ, جو بھی ہوگا انصاف کیا جائے گا. اس ظالمہ نے کہا کہ آپ کے بغل میں جو آپ کے پیر صاحب بیٹھے ہیں, سفید داڑھی ہے, بڑے خوبصورت ہیں, چہرے پہ سر پہ امامہ ہے اور بڑے بھولے بھالے لگتے ہیں, میرے پیٹ میں میرے شکم میں انہی کا حمل ہے. بادشاہ کی نگاہ جھک گئی, درباریوں کی نگاہ جھک گئی. بختیار کاکی بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے. نہ اف کہا نہ آ کہا. دربار میں سناٹے کا ماحول ہے. بختیار کاکی آج ٹکل کے کسی غریب محلے کے پیر کا نام نہیں, جانشین غریب نواز کا نام ہے. غریب نواز کی جملہ امانتوں کے امیر کو بختیار کاکی کہتے ہیں. حضرات وہ خاموش بیٹھے ہیں. ابھی بادشاہ بھی گم ہے, کہے تو کیا کہے, زبان کھولے تو کیسے کھولے. وہ ظالمہ لڑکی کہتی کیا ہوا, زبان بند کیوں ہو گئی, انصاف کیوں نہیں کرتے. حضرت بختیار کاکی نے آنکھیں بند کر کے اپنے مرشد کریم غریب نواز کو پکارا, کہتے یا شیخ المدد. آپ بھی کہہ دو یا شیخ. آپ جہاں سے بھی مرید ہو, اللہ کے پیر کو سلامت رکھے, اپنے اپنے شیخ کو نگاہ میں رکھو. کہہ دو یا شیخ المدد, یا شیخ المدد. بختیار کاکی کی زبان سے نکلا. 2 منٹ نہیں گزرے, لوگوں کی آنکھیں چڑیا گئی کہ دیکھا کہ دربار میں غریب نواز آ گئے. اب درباری کھڑے ہو گئے. بادشاہ کو بھی تعجب, حضور اچانک آ گئے, نہ کوئی خبر, نہ کوئی خط, نہ کوئی لفافہ, نہ کوئی قاصد, نہ کوئی خبر. کا حضور اچانک. کہا ہاں کبھی کبھی ایسے بھی آنا پڑتا, تم نے پکارا ہم چلے آئے, کبھی کبھی ایسے بھی آنا پڑتا ہے. بختیار کاکی آگے بڑھے, پیر کے دستے پاک کو بوسہ دیا, قدموں کو چوما. کہتے سرکار یہ کہتی ہے اس کے پیٹ میں میرا نطفہ ہے, عمل جو ہے میری وجہ سے, میں اس کو جانتا بھی نہیں, پہچانتا بھی نہیں. پہلی بات دیکھا ہے, ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دشمن سب کے ہوتے ہیں. آپ کتنے بھی متقی ہو جاؤ, آپ کتنے بھی نیک ہو جاؤ, دشمن ہوں گے. یہ سچوں کی پہچان ہے. دشمن کس کے نہیں ہوتے؟ منافقوں کے. وہ یہاں بھی سبحان اللہ, وہاں بھی سبحان اللہ. حق والوں کے ہمیشہ دشمن ہوتے ہیں. بختیار کاکی نے اپنے پیر کا دامن پکڑا. حضرت غریب نواز مسکرائے, فرماتے نو ٹینشن, ٹینشن لینے کا نہیں, ٹینشن دینے کا. ہاتھ میں عصا مبارک شریف کا. اس ظالمہ کو قریب کھڑا کیا. فرماتا تو بتائے گی, نہ بختیار کہے گا, میں اس سے پوچھوں گا, میں اس سے پوچھوں گا. اب تو پیٹ کا بچہ بولے گا. کس کا ہے عمل, کس کا ہے؟ غریب نواز نے اپنا عصا اس کے پیٹ میں لگایا. فرماتے بول تو کس کا لطفہ ہے؟ سائنس کی دنیا ہے, لوگ چاند تک جانے کی بات کر رہے ہیں, آفتاب کی شعاؤں کو قید کرنے کی بات کر رہے ہیں, دنیا کو مٹھی کرنے کی بات کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں, آج لوگ کہتے ہیں ان کے دربار تک چلو جو چاند تک پہنچ گئے. چشتی کہتا ہے وہاں مت جانا, جو چاند تک پہنچ گئے ان کے قدموں میں آؤ جن کے قدموں میں چاند آ گئے. مصطفیٰ ایک اشارہ کرتے ہیں, چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں. سہیل میاں اگر لاکھوں چاند ہوتے تو مصطفیٰ کے ایک اشارے پہ ہر چاند اپنا سینہ چیر کے کہتا I love you. یہ شان
مصطفیٰ ہے، یہ شان رسالت ہے۔ حضرات جب چاند کی بات آئی ہے تو پاکستان کے ایک شاعر نے کمال کا شعر لکھا ہے، میں آپ کے ذوق کے لیے پیش کرتا ہوں، سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس کر دیجیے گا، میرے خریدار بہت ہیں۔ وہ پاکستان کا شاعر کہتا ہے کہ چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا۔ رسول نے چاند کے ٹکڑے کیے پھر جوڑا بھی تھا، آج تک چاند کے نشان موجود ہے۔ چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ اب بریلی کے امام کہتے ہیں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، آقا کا چہرہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ بات ہے، کل انشاءاللہ موقع ملا تو شان مصطفیٰ پہ بیان ہوگا۔ غریب نواز نے اپنا عصا لگایا، پیٹ سے بچے کی آواز آئی، میری ماں جھوٹی ہے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں نے میٹنگ کیا، سازش کی، اس کو سونے کے سکے دیے اور اس سے کہا کہ بڑے دربار میں بختیار کاکی پہ الزام لگاؤ، وہ مانگا انعام دیں گے۔ میں پیسے کے لالچ میں میری ماں یہاں تک آئی ہے، میری ماں جھوٹی ہے، میں فلاں بن فلاں کا نطفہ ہوں۔ بختیار کاکی مسکرائے، التمش مسکرایا، درباری مسکرائے، غریب نواز مسکرائے، تو ایسا لگا کہ رحمت کے دروازے کھل گئے۔ ارے یار، اس غریب نواز کی مسکراہٹ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جس کے چہرے کی تابانی دیکھ کے 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے۔ غریب نواز نے جب یہ جملہ استعمال فرمایا، شہنشاہ نے تلوار نکالی، آقا فرماتے نہیں، اس کو جانے دو، چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں حضور اس نے میرے پیر کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ خواجہ فرماتے ہم توڑنے والے نہیں، ہم جوڑنے والے، اس کو جانے دو۔ حضرات آپ اندازہ لگائیں کہ جب اجمیر کا سلطان، ہندوستان کا والی، میرا خواجہ، آپ کا خواجہ، ہم سب کا خواجہ، انتقال راجہ، وہ غریب نواز جس کی بارگاہ میں ہندوستان کا دنیا بک جائے، وہ غریب نواز جس کے پاس کرنے پہ بنگلہ دیش کا ٹکا بک جائے، وہ غریب نواز جس کے بارگاہ میں امریکہ کا ڈالر بک جائے، وہ غریب نواز جس کی بارگاہ میں سعودی کا ریال بک جائے۔ آپ کیا ہو، ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اکبر جیسا بادشاہ بھی جب ان کی بارگاہ میں گیا تو ہاتھ جوڑ کے بولا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے سلطانوں کے سلطان، اے آقاؤں کے آقا۔ اس غریب نواز نے اپنے طریقے سے دنیا کو بتایا کہ مصطفیٰ والے مشغول نہیں ہوتے، وہ مختار ہوتے ہیں، چلتے چلاتے۔ آخری جملہ 5 منٹ کے بعد بچے ہیں، اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ غوث پاک تو باکمال ہیں، یہ تو امام الاولیاء ہیں، اے ولی تو غوث پاک کے دستے قدم کے نیچے ہیں، غوث پاک کے سائے میں ہیں، غوث پاک کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ غریب نواز تو بہت بڑی چیز ہے، بختیار کاکی تو بہت بڑی چیز ہے، حضرت مخدوم اشرف تو بہت بڑی چیز ہے، مخدوم بخاری تو بہت بڑی چیز ہے، حاجی علی بخاری جو سمندر کے سینے پہ عباسی علم پرچم لہرا کے آج بھی بمبئی والوں کو انگشت پتندہ کیے ہوئے ہیں، وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ حاجی ملک پہاڑوں کی حکومت کر رہے ہیں، وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ یہ 600 سال 500 سال 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ آؤ آج سے 100 سال پہلے بریلی کی زمین پر ایک عاشق مصطفیٰ ہے، ایک عاشق رسول ہے جس کو دنیا احمد رضا کہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں غوث کا غلام ہوں، یا فرمایا میں غوث کا غلام ہوں، ایک آواز میں غوث کا غلام ہوں، میں غوث کا غلام ہوں، اور غوث کا غلام ہوں۔ غلام ہوں فرماتے ہیں کیا کرتے جس میں حمایت کا بندہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ بریلی شریف میں، خانقاہ شریف میں اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں قلم ہے، کاغذ ہے، کچھ لکھ رہے ہیں، مہینے بھر سے بریلی میں بارش نہیں ہو رہی، لوگ دعا کر رہے ہیں، نمازیں استسقا پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں دعائیں ہو رہی کہ بارش ہو جائے، مگر بارش نہیں ہو رہی۔ ایک صاحب آئے، وہ نجومی تھے، اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، بیٹھے سلام کیا اور کہا کہ بڑے حضرت کتنی بھی دعا ہو جائے بارش ہونے کی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے سن کے بھی منصوبہ کر دیا،
کہا یہ کہا رضا. اس نے پھر کہا کیا سنتے نہیں؟ آپ دعا کیجئے، جمعے میں دعا کیجئے، فجر میں کیجئے، صبح میں کیجئے، بارش ہونے کی نہیں. آپ نے فرمایا کیا بتایا؟ اس نے کچھ حساب لگایا اپنا، تاکہ 3 دن تک بارش نہیں ہو سکتی. آپ فرماتے بالکل کنفرم ہے، کچھ بھی ہو جائے 3 دن تک بارش. آپ فرماتے ہو جائے تو یہ رضا کے نیزے کی مار یہ عدو کے سینے میں آ ہے. ہو جائے تو ناممکن، اسمبھو. آنازت مسکرائے، کتاب کو بند کیا، سامنے دیوار میں گھڑی ٹنگی تھی. فرماتے کتنا بجا ہے؟ اس نے کہا 3. کا 6 کب بجے گا؟ کا 3 گھنٹے کے بعد. آدھا حضرت منٹ میں کھڑے ہو گئے، کانٹے کو گھما کے 6 تک پہنچا دیا. کبھی عاشقوں کے پاس بیٹھا ہر بات عالموں کے پاس نہیں ملتی. کبھی کبھی عاشقوں کے پاس بیٹھا کرو. عالم ہونا اور ہے، عاشق ہونا اور ہے. الگ بات ہے کہ عالم ہی عاشق ہوتا ہے. فرمایا 3 گھنٹے کے بعد 6 بجنے تھے، یہ تو ابھی بج گئے. وہ تو آپ نے بجا دیا نا، وہ تو آپ نے بجا دیا نا. وہ 3 گھنٹے کے بعد بجتے، وہ آپ کو بجا دیا نا. یہی تو کہنا چاہتا ہوں. برسا دیا تو کہتا ہے 3 گھنٹے 3 دن کے بعد بارش ہوگی، ابھی برس گئی تو کہتا نہیں. اعلیٰ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، غوث پاک کا وسیلہ پیش کیا، آنکھوں میں آنسو آئے. آج تک بریلی کی تاریخ کہتی ہے، بریلی کا اتہاس کہتا ہے، بریلی کا جغرافیہ گواہی دے گا. ابھی رضا کی دعا ختم نہ ہوئی تھی، کالے کالے بادل چھانے لگے، ہوائیں چلنے لگی، اتنی بارش ہوئی کہ پورا بریلی پانی پانی ہو گیا، پانی پانی ہو گیا. وہ نجومی بھی قدموں کو چوم کے آگے بڑھا تو فضاؤں میں یہ شعر گونج رہا تھا، چاہے کوئی اشاروں پہ اپنی چاہے ہی پلٹتے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا. یہ ہے غوث پاک کے سچے عاشقوں کی شان. اب سوچیں کہ جب بریلی کا غلام ایسا ہے تو بغداد کا امام کیسا ہوگا. اعلیٰ جمعے کی نماز پڑھ کے یا صبح کی نماز پڑھ کے نکلے، دیکھا کہ جادوگر لوگوں کو جمع کر کے وہ تماشا دکھا رہا ہے. اور کھڑے آتے تھے اس منے میں سہیل میاں خالی لوگ آتا ہے، دیکھا بندر والے آتے تھے، وہ سانپ والا بھی سانپ لے کے آتا ہے ویسا بنانے کے. جادوگر بھی آنے تھے، یہ گلا کاٹ دو، یہ گلا کاٹ دو، زمین میں دفن کر دیا. کیا یہ سب آگے جو تو سب ختم. موبائل آیا ساتھ دیکھا اعلیٰ حضرت نے کہ بھیڑ لگی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ایک جادوگر جادو دکھا رہا. کیا جادو دکھا رہا؟ کچے دھاگے سے 5 کلو کا پٹکا اٹھا کے دکھا رہا. کچا دھاگا یوں کریں گے ٹوٹ جائے گا، مگر وہ جادو کے ذریعے وہ کچے دھاگے کو کریں گے 518 نیچے اوپر نیچے وہ دھاگا ٹوٹ گیا تو کالی نہ ہو گئی. اعلیٰ حضرت نے کہا کیا ہے؟ قریب گئے، مسکرائے، بائیں پیر کا جوتا نکالا. جوتا سمجھتے نہیں ہے کیا؟ جوتا سمجھتے ہیں نا؟ نکالا. فرمایا او مداری بابو بٹکرا کتنے کا ہے؟ 5 کلو کا حضور. جوتے کا وزن کتنا ہوگا؟ تاکہ 100 گرام 200 گرام 300 گرام کا 5 کلو زیادہ کیے. 5 کلو بہت زیادہ، اس کو اٹھا کے دکھاؤ. اس نے کہا یہ کون سے بڑی بات ہے جب 5 کلو کا بٹکرا اٹھا سکتے ہیں، یہ تو ہلکا ہے. اس نے اعلیٰ حضرت کو ہلکے میں لیا. اس کو چاہیے تھا کہ وہ ہلکے میں آ جاتا، مگر اس نے ہلکے میں لیا. اعلیٰ مسکرائے، جوتا ہاتھوں اس کے حوالے کیا، اس نے باندھا، اٹھا کے تھک گیا. ماتھے پہ پسینہ، چہرے پہ پسینہ، آنکھوں میں پسینہ، پورے بدن میں پسینہ.
کھانا تو پوجا تو ہلا نہیں سکا، آخر میں ہاتھ باندھ کے بولا سردار غریب کا پیٹ ہے، رحم فرمائیے، آپ تشریف چاہیے ورنہ میرا معاملہ گڑبڑ ہو جائے۔ آنا حضرت مسکرائے، جھولا پیر پر ڈالا، مسکرا کے چلے گئے، مگر پیغام دے دیا کہ جب مصطفیٰ کے غلاموں کے جوتیوں کا جواب دنیا کے پاس نہیں ہے تو مصطفیٰ کا جواب کہاں دے گا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا مددگار ہوگا۔ اب دیکھیے حضرت کو دیکھیے، ابھی ختمہ ہوا ہے، یہ کرامت دکھا رہا ہے، لنگی پہن کے پروگرام میں شامل ہیں، یہ بھی قوس فاتح کا نام ہے۔ آج دنیا کو ڈرانا چاہتی ہے کہ ہم بندوق دیکھ کے ڈر جائیں، ہم بم دھماکوں سے ڈر جائیں، ہم کسی جو بھی کی زبان کے دھار سے ڈر جائیں۔ ارے بھائی صاحب، 2.5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ ختنہ ہوتا ہے، خون بہتا ہے، وہ مسکراتا رہتا ہے، اب تم دنیا کو ڈرانے کی بات کر رہے ہو؟ آپ تو تشکیل سے دنیا کو بتاتے ہیں ہم آئے یا تمہارے لیے، یہ مجھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم تو زندگی بھر یہ اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ یہ انہیں مانا، انہیں جانا، کیا رکھا ہے ایسے کام، یہ کبھی ہم کو نے دنیا سے مسلمان کیا۔ اللہ عز و جل بابو کے عمر میں، علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، مستقبل میں سرکار اعلیٰ حضرت کا سچا جانشین بنائے، بڑا عالم بنائے، دین کا مقدر بنائے، ہم سب کو دین پہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔